پر نازل ہونے والی وہی ہے. آپ نے دعوے کو ہی دلیل بنا لیا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, دلیل یہ ہے کہ ان پر وہی نازل ہوئی ہے. بالکل یہی دلیل مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی صحیح ہے. دعویٰ کیا ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, دلیل کیا ہے, ان پر اللہ کی وہی نازل ہوئی ہے. وہی دلیل جو آپ وہاں بنا رہے ہیں وہ یہاں بھی بن گئی. اب آپ مجھے بتائیں, بڑے تحمل سے سوچ کے بتائیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ بھائی یہ کتاب ہے بھی آپ اس سے وہی فیصلہ ہے نہیں جو کر رہے رسول نا. اللہ پر نازل ہوئی ہے. کلاؤڈ بھائی, یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. رسول اللہ پر جو وہی نازل ہوئی ہے وہی آپ ان کی دلیل بنا رہے ہیں, ان کی رسالت. سلیم بھائی آپ یعنی قرآن کہ سے آپ دعوے کو پیش ہی کر دلیل دیں. بنا لیا ہے. کچھ دیکھیے آپ بھی ٹھنڈا دماغ استعمال کریں نا, آپ بھی بغیر سوچے سمجھے بولی جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں. ہمیں کہتے ہیں میں تو دلیل لینے آتا ہوں لیکن میں مایوس ہو کے جاتا ہوں. دو چار آیات پڑھنے سے دلیل تو نہیں ہو جاتی. سر میں بات تو یہ ایک آیت مانگ رہا ہوں بھائی صاحب, ایک آیت میں مانگ بھی رہا ہوں ایک قرآن آیت کی. مانگ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے محمد ہیں جو ان رسول پر وحی اللہ, نازل ہوئی. بات اللہ نے گواہی دی کہ نہیں دی. آپ سننا ہی نہیں چاہتے. میں اس لیے آپ سننا صرف چاہتا بولنا کہ چاہتے آپ جو بات کر رہے ہیں جب قرآن بولتے سے نہیں جائیں کر گے رہے تو نا, قرآن سوچیں سے گے بات کیسے. کریں پلیز, قرآن سے بھائی بات کریں. قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. یہی ہے مطلب نا آپ کا قرآن. عقیدہ قرآن سے نہیں ہے نا, پھر بس ہو گیا, بات قبول تو کریں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا عقیدہ کہاں سے ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ ان کی وحی سے. میرا تو سوال ہے مرزا غلام اللہ احمد کی قادری گواہی. بات سنیں, آپ بات نہیں پوری ہونے دیتے, اندر بول پڑتے ہیں. آپ سمجھنا نہیں چاہتے, آپ صرف دھونس جمانا چاہتے ہیں کہ بس میں نے 4 آیاتیں سنی ہوئی ہیں, وہ میں رگڑی جاؤں گا بس, اس کے علاوہ مجھے کچھ میں سننا نہیں چاہتا. آپ اگر ہم سے بات کرنے آئے تو اگلے کی بات تو سنیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ چے مانی بھائی, یہ ایک بندہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے, وہ اس کی دلیل ہے. تو مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جو ان پر وحی نازل ہوئی ہے وہ ان کی نبوت کی دلیل ہے. دونوں میں فرق کیا ہے آپ یہ بتا دیں. بہت زبردست. آپ کو فون آ گیا تھا, لگتا ہے آپ نے بات ہی نہیں سنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب آپ اس بات کو قبول کر لیں جو آپ نے قبول کر لیا, بلکہ ابھی کہ آپ کا عقیدہ قرآن سے نہیں ہے, مرزا صاحب کے آنے والی وحی سے ہے. نہیں, ہمارا عقیدہ اللہ کی وحی سے ہے. ہاں, قرآن سے نہیں ہے. وہ بھائی قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی وحی ہے نا. نہیں, آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے کہ نہیں, بس یہ بات کلیئر کر میرا دیجیے. قرآن سے ہے عقیدہ. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچے کی دلیل دو. رسول اللہ کا دعویٰ ہے محمد رسول اللہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں مائن صاحب, ابھی آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ کا عقیدہ قرآن سے نہیں ہے, مرزا صاحب کی میں نے کہا آپ نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ آپ قرآن سے رسول اللہ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیے, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے. اب جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن سے سچا ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود رسول اللہ کی وحی ہے. آپ نے رسول اللہ پر ہونے والی وحی کو ان کے نبوت سر, آپ مجھے بولنے تو دیں سر, میں نے آپ کو بولنے دیا. نہیں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے نا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل نہیں بن سکتا. سر آپ ایک منٹ مجھے بولنے دیں گے؟ بہت شکریہ. میرے سوال کا جواب تو دینا. اب میں کچھ پوچھ رہا ہوں, آپ اپنی ٹرین لے کر ابھی تو یہ الحمدللہ ایکسپٹ کر لیا ہے میر صاحب نے کہ بھائی آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ آپ قرآن کو رسول اللہ کی نبوت کی دلیل نہیں بنا سکتے. قرآن کریم سے نہیں ہے تو بس خلاص, تبھی تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, میں نے تو نہیں کہا. ابھی آپ نے ایکسپٹ کیا, ریکارڈنگ ہے میرے پاس. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کرتے رہے ریکارڈ, مجھے کیا ڈرا رہے ہیں ریکارڈنگ سے؟ میں تو خود ریکارڈنگ یوٹیوب سے ایکس پر لائیو چلا کر بیٹھتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے یا آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ کا عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے ہے. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ثابت کرنا ہے, آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ خود میرے اللہ نے گواہی دی قرآن میں. مرزا صاحب کی گواہی. بھائی اللہ کی گواہی کیا ہے؟ وہ تو خود دعویٰ ہے. سر میرے اللہ کی گواہی ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ مرزا صاحب کی گواہی پیش کر دیں اللہ سے. یہ تو دعویٰ ہے. بھائی کلاؤڈ سرفر صاحب, آپ ذرا ٹوپی اتاریں, آپ کے دماغ کو ہوا لگے کہ دعوے اور دلیل میں فرق کیا ہوتا ہے. جو رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے نا کہ محمد رسول اللہ, یہ ایک دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے. تو اگر اس آپ کے آرگومنٹ کو, بات سن لینا میری, بات نہیں پوری ہونے کہاں سے. بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں نا, جب آپ سمجھنا نہیں چاہتے, جو میں بات کر رہا ہوں وہ سنیں, اپنے دماغ کو کھڑکیاں کھولیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی, محمد رسول اللہ ہے. اب اس وحی میں ایک دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سرکولر آرگومنٹ, کہ آپ نے اپنے دعوے کو ہی دلیل بنا لیا ہے. اگر یہ آپ کا وے آف آرگومنٹ ایکسپٹ کر لیا جائے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ان پر ہونے والی وہی ہے. نبی سچا ثابت ہو گیا اسی دلیل سے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوئے. زبردست. ابھی قرآن میں جو محمد رسول اللہ کا دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل ہے قرآن نے بیان کی؟ بس ہو گئی کہانی, مک گئی. عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے, اچھا رضی بھائی آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ 1 منٹ. اور حیض کھاوے اور آخر میں عام بچوں سوری میر صاحب, یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا ویڈیو. ایک سیکنڈ, آپ کا کوئی براؤزر کے اندر کوئی ٹیب کھلا ہوا ہے جس میں کوئی ویڈیو تھی تو وہ ایک سیکنڈ بند کر دوں سارا کچھ. 1 سیکنڈ مجھے دے.
بند ہو گیا ویڈیو؟ جی ہوگا اب نہیں آ رہی آڈیو. اچھا مائنڈ سے میں نے آپ کی پوری بات سن لی ماشاءاللہ. میں نے پوری بات ایک منٹ ٹھہریں ذرا، وہ مسئلہ دیکھ لینے دیں. ایک منٹ کلاؤڈ بھائی، ایک منٹ ذرا وہ مسئلہ دیکھ لینے. ٹھیک ہے رضی بھائی، ہو گیا آپ کا؟ ہاں یہ کوئی اور بول رہے ہیں، یہ ڈیوڈ صاحب بول رہے ہیں اندر، پتہ نہیں ان کو میں ابھی ریموو کر دیا. آپ بات جاری رکھیں معذرت. جی میں نے آپ کی بات پوری سن لی ہے. تو میں آپ کی بات اس طرح سمجھا ہوں کہ آپ نے جو اپنا عقیدہ بنایا ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی، قرآن کریم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی گواہی قرآن کریم میں موجود ہے. مرزا صاحب کو آپ نے اپنا نبی اس لیے مانا کہ مرزا صاحب کے اوپر ان کے خدا نے وحی کری اور آپ نے اس وحی سے ان کو اللہ کا نبی مانا. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، میں نے جو آرگومنٹ پورا دیا ہے وہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہی ہے. میں بتا دیتا ہوں، غلط سمجھے ہیں آپ، میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ جی اللہ نے گواہی دی ہے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ. یہ تو دعویٰ ہے بھائی، دلیل کیا ہے؟ پھر وہ اللہ کی گواہی ہے نا ہمارے پاس، دلیل بنا کر پیش کر دیتے. آپ کو دعوے اور دلیل میں فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہمیں اللہ کی گواہی کا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بالکل ضرورت ہے. یہ لا یعنی بات ہے کہ میں دعوے کو مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو دعویٰ دلیل نہیں ہوتا، دعویٰ الگ اور میرا دعویٰ ہے. سنیں، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو اپنی گواہی دی کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ گواہی قرآن میں موجود ہے. میرا دعویٰ ہے کیا ہے؟ دلیل ہے محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو آیت پیش کی. بھائی یہ تو مرزا صاحب پہ دعویٰ دلیل پیش کر دیں. کلاؤڈ صاحب، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد الرسول اللہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی یہ دعویٰ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ دعویٰ ہے میرا. دلیل نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ پر ایک وحی نازل ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ. نہیں، اس میری بات تو سن لینا. نہیں، میرا دعویٰ سنیں. اچھا آپ بات سنیں نا، آپ نے اب دعوے کو دلیل بنانا ہے. میرا دعویٰ سنیں. اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا، مرزا صاحب کا ہم پوچھ نہیں رہے ابھی، تو رسول اللہ کا آپ نے یہی تو پوچھنے آئے. آپ لوگوں نے دعوت اسلام دینی ہے. چلے میں بتاتا ہوں. مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی. اچھا، مرزا کو یہ دعویٰ ہے، تو وہ جو اللہ نے مجھے نبی اور رسول کہا ہے وہ ان کا دعویٰ نہیں ہے؟ تو رسول اللہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ؟ ابھی سنیں، ابھی صرف دعوے بات کریں. میں تو یہی پوچھ رہا ہوں. میں نے تو سیدھا بتا دیا ہے. آپ بھی بتائیں کیا رسول اللہ کا دعویٰ تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں اللہ کا؟ جی میں دعویٰ کر رہا ہوں نا، میں دعویٰ کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ نہیں رہا بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ دعویٰ کریں. بات سنیں، میں نے اپنا دعویٰ تو نہیں بتایا، میں نے تو مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کا دعویٰ بتایا. آپ بتائیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کیا ان کا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ تھا؟ جی بعثت فی الخلق کافہ کی حدیث. نہیں، میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے. میں نے پوچھا ہے آپ قرآن میں بتائیں ان کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا. سر میں کہہ رہا ہوں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، میرا دعویٰ ہے. آپ کے مرزا صاحب اللہ کے نبی کا دعویٰ ہے آپ کا ان کا؟ محمد اللہ کے رسول، میرا خیال آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ آپ بتا ہی نہیں رہے. آپ میری بات نہیں سن رہے نا، دوبارہ سنیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، میرا دعویٰ ہے. مرزا صاحب ہیں کہ نہیں؟ میں نے آپ کا دعویٰ ہی نہیں پوچھا. میں پوچھ نہیں رہا آپ کا کیا دعویٰ ہے، میں پوچھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دعویٰ تھا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے. آپ کا دعویٰ ہے مرزا صاحب پہ ہے کہ نہیں؟ پوچھنے لگ جاتے ہیں. میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ یار اتنا میر صاحب، اگر عقیدہ آپ کا قرآن سے ہو تو اس پہ اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں آپ کو بتا. دیکھیں دنیا سے گانے آ گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ کلاؤڈ بھائی، ہیلو پیارے بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مطلب ہوش پکڑیں تھوڑی سی، کیا ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا ان کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کا جواب دے دیں. آپ پتہ نہیں کون سی ادھر کہانی مجھے پڑھ کے سنانے لگ جاتے ہیں. سیدھا سا سوال ہے، سیدھا جواب دیں. دعویٰ تھا نا؟ میں پوچھ رہا ہوں مرزا صاحب، مائن صاحب میں نے وہی پوچھا آپ سے کہ مرزا صاحب میں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے الٹا سوال کر دیتے ہیں. سر میں تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری رضی بھائی سے بات ہو رہی تھی، میری ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت پہ اللہ کی طرف سے گواہی دے دیں. آپ پتہ نہیں کیوں آگے بیچ میں آپ کے پاس ہے تو آپ جواب دے دیں. شرمندہ نہیں ہوں اپنے عقیدوں سے. میں نے بتا دیا ان کا دعویٰ ہے میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے. اب آپ بتائیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ کا دعویٰ قرآن سے نہیں ہے حدیث سے؟ اور بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا؟ میرے سوال کا نہیں جواب دینا. آپ نے میرے سوال کا جواب دینا. آپ بیچ میں آئے ہیں تو بھائی میں بیچ میں آ کر آپ سے سوال کروں تو اس کا جواب دے دیں، اس میں کیا مشکل ہو رہی ہے؟ آپ قرآن سے بھی گئے، اب آپ حدیث پر آ گئے. آپ کا دعویٰ قرآن سے ہے ہی نہیں، آپ قرآن میں تو تب آئیں گے نا جب رسول اللہ کا دعویٰ ہی نہیں آپ کو پتا کہ دعویٰ کیا ہے، تو دلیل کیا دیں گے آپ؟
سر دیکھیں دعویٰ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ مرزا صاحب کے اوپر اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا کلاؤڈ صاحب بات سنیں، آپ رسول اللہ کو ہی نہیں رسول ثابت کر سکتے؟ آپ نے رسول اللہ کی رسالت کی دلیل بنائی ہوئی ہے محمد رسول اللہ. سر میرے اللہ نے گواہی دی ہے، مرزا صاحب کی گواہی دے دیں پلیز، آپ پلیز مرزا صاحب کی نبوت کی گواہی دے دیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں نا محمد رسول اللہ کے دعوے کی دلیل بتائیں مجھے کیا ہے. سر قرآن میں اللہ کی نے گواہی دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دعویٰ ہے کہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنیں کلاؤڈ صاحب، آپ کا دماغ بالکل بند ہو چکا ہے، آپ سوچنے کی صلاحیت. سر دیکھیں ایسی باتیں نہیں کریں، آپ سوچنا چاہتے نہیں ہیں. ایک آیت دینے میں سوچنا کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ میں دے تو رہا ہوں جواب. آیت دے دیں مرزا صاحب کی نبوت کی اللہ کی گواہی دے دیں صاحب مجھے. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سر آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی گواہی ہے، آپ قرآن کو ثابت کلام نہیں پیش سمجھتے؟ اللہ کی گواہی قرآن میں جو بات سن لیں، قرآن کیا صرف دعوے کرتا ہے، کوئی دلیل نہیں دیتا. لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ ایک سوال مانگا ہے، لکھنے دو. لوگ جو لکھ رہے ہیں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، لوگ لکھتے رہے. جو دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دو جو کہتی ہے. مرزا صاحب کی نبوت پہ ایک آیت اچھا کلاؤڈ صاحب، اگر تو آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میری بات کا جواب دیں. آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے پلے کیا ہے. محمد رسول اللہ ایک دعویٰ. کلاؤڈ صاحب آپ بات نہیں سننا چاہتے، آپ بات نہیں سن رہے، مسلسل بول رہے ہیں اندر. آپ بات سن لی ہے، آپ نے سمجھ لی ہے، لیکن چونکہ آپ کے پلے دلیل ہے ہی نہیں، پھر آپ بولی جا رہے ہیں اندر، پھر بولی جا رہے ہیں. سر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ آئے، میں سمجھا کہ رضی بھائی کی آپ ایمبولینس بن کر آئے ہیں، شاید آپ کو جواب دے دیں گے، لیکن آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے کہ نہیں؟ سر میں آپ سے کہا کہ اللہ کی گواہی ہے، یہ مرزا صاحب کی گواہی پیش کریں. اور یہ اللہ کی گواہی ایک دعویٰ ہے نا، کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، تو محمد بات سن لینا، بات نہیں آپ سنتے بھائی، بات نہیں آپ سن رہے. محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ کہاں ہے؟ یہ دعویٰ کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ، آپ بتا رہے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہاں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں دلیل کوئی نہیں دی، صرف دعوے لکھے ہوئے ہیں. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں. یہ دعویٰ قرآن میں کون کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کلام ہے؟ بتا تو رہا ہوں، اور کیا بتاؤں، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ آپ السلام کر بالکل، رہے میرا ہیں. خیال ہے آپ کو غالباً پانی وانی پینا چاہیے، یا تو مسئلہ ہے یہ دعویٰ قرآن میں کون کر رہا ہے؟ جب روزہ کھل جائے گا تو پانی بھی پی لیں گے، آپ تو پی پی کر تھکے ہوئے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ ہے. محمد اللہ کے رسول ہے، دعویٰ قرآن میں کون کر رہا ہے؟ اچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اسے تو مطلب قرآن کس کا کلام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کلام اب اس کی دلیل آپ نے دینی ہے. یار اتنا سمپل کوشچن ہے یار، کلام کس؟ ہاں کیا سمپل کوشچن ہے؟ آپ کا نیٹ ورک خراب ہو گیا ہے. کس کا کلام ہے قرآن؟ یہ دیکھو جواب نہیں. قرآن ایک دعویٰ ہے. پتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نیٹ ورک خراب ہے بھائی، پہلے نیٹ ورک پتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا جواب کیا آئے گا یار؟ ابھی نا آپ کا نیٹ ورک خراب ہے، آپ کو میری آواز نہیں جا رہی. جب نیٹ ورک ٹھیک ہوگا تب آگے بات کریں گے. کوئی بھائی اور بات کرنا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اچھا کلاؤڈ صاحب اپنا مائک ذرا میوٹ کریں. ہاں ابھی تھوڑی دیر میوٹ رکھیں جی. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ فتح بھائی آپ یا رضی بھائی آپ کرنا چاہتے ہیں بات؟ بات یہ ہے کہ سمپل ہے کہ جس پیمانے سے آپ ماپتے ہو اس پہ ماپے بھی جاؤ گے. کسی کو یہ کہا جائے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس کا دعویٰ اس کی کتاب میں ہے، تو پھر یہ دلیل تو آپ کو مل چکی ہے سرفر صاحب. دلیل یا پیمانہ وہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتا ہے، ان کے کلام کو سچا مانتا ہے، وہ اس کے دعوے کو سچا مان لے گا، ان کی کلام، ان کی کتاب کو سچا مانے گا. اب بات یہ ہے کہ اسی پیمانے پہ، جس پیمانے پہ آپ آئے ہیں، کیونکہ مسیح یا دہری قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، وہ سارے کے سارے قرآن کریم کی مخالفت میں کھڑے ہیں اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں اچھی طرح نہیں یقین، جا کے کسی دہریے سے، کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے پوچھ لیں. تو اصولی طور پہ آپ کو پیمانہ وہ بتانا چاہیے جس سے آپ ثابت خود بھی کر سکیں. یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے، تو اس دلیل پہ تو پھر آپ کو دلیل مل چکی ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک الگ دین بنا کر بیٹھی ہے، ایک نیا نظام بنا کر بیٹھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بیٹھی ہے. بھائی نہیں، اسی طرح پہلی قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہی جملے استعمال کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، تو فرق تو کوئی نہ رہا. اگر تو اب آپ نے بات سمجھنی اور سمجھانی ہے تو بھئی جس رسول پہ آپ کسی مسیح کو بتائیں گے یا یہودی کو بتائیں گے جو کسی کتاب کا، اللہ کے کلام کا ماننے والا ہے نا،
قرآن کو تو وہ اللہ کا کلام نہیں مان رہا، اور نہ اس کتاب کے اندر اس طرح سے ذکر موجود پاتے ہیں. لیکن قرآن کریم اس بات کی گواہیاں دیتا ہے نا کہ اے نبی تیرا ذکر اس طرح پاتے ہیں جس طرح، اور اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو باپ پہچانتے ہوں یا باپ بیٹوں کو پہچانتے ہوں. یہ ساری کی ساری بات کتاب اللہ نے بیان کر دی ہے. کتاب اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل اس میں بیان کی ہے. کن اصولوں پہ بیان کی ہے کہ نماز فجر ادا کرو، فجر کی 10 رکعتیں ادا کرو. کیا اس اصول پہ بیان کی ہے تفصیل، یا احکامات کے حوالے سے بیان کی ہے؟ اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنے فرض پڑھنے ہیں، اذان اس طرح دینی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، کیا یہ اس طرح لفظاً بیان؟ تو بھائی آپ پیمانہ ہی غلط بنا کے جب بیٹھے ہو تو غلط پیمانے پہ جب آپ چلو گے تو پھر آپ خود اس کے اوپر پورے نہیں اتر سکو گے. اپنے پیمانے درست کرو. قرآن کریم نے جو انبیاء کی صداقت کا اصول بتایا ہوا ہے اس اصول کو لے کر چلیں. اس اصول کے تحت بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا ذکر ہے قرآن کریم میں. لیکن جس اصول پہ آپ لے کے چلتے ہیں اس اصول پہ پہلے آپ کو گزشتہ سب کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر آپ یہ ثابت ہم سے دلیل طلب کریں. میں بتاتا ہوں. اچھا میں سمجھ رہا تھا فتح اسلام صاحب کہ ماشاءاللہ آپ ہی کوئی آیت پیش کر دیں گے، لیکن آپ نے بھی بڑی لمبی تفسیر پڑھ دی. دیکھیے میں بالاحترام آپ سے پوچھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں میرے اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دے دی کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا میرا آپ کا اختلاف نہیں ہے. اگر آپ قرآن کریم کو ثابت الکلام سمجھتے ہیں تو آپ کا اختلاف ہونا نہیں چاہیے پچھلے انبیاء پہ، اس آیت کے بعد. پہلی بات. دوسری بات سر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نبی کے لیے جو سنت رکھی ہے، اگر مرزا صاحب کا اس امت کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے تو اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. میں ساری سنتیں چھوڑنے کو تیار ہوں. دیکھیے اگر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ان کو نبی اور رسول کہا ہے، اور اگر آپ ان کو اپنے لیے نبی مانتے ہیں تو سر آپ مجھے پلیز وہ آیت پیش کر دیں جس سے اللہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ کے تحت ماضی کا. سر ایک منٹ سورۃ صف آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پیشگوئی کی میرے بعد اللہ کا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ مرزا غلام ایک منٹ ان کو بات پوری کر لینے دیں ذرا. آج میں ان کو نا وہ میں نے کہا ان کو آیت میں بتا دوں نا تاکہ وہ غلط پہلے بھی بتائی ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں دوبارہ نا. ٹھیک ہے انیس بھائی سلیم سے میں نا نماز پہ جا رہا ہوں، آپ بھائی گفتگو جاری رکھیں، لیکن میں ایک گزارش ہے یا بنی آدم کا جواب آپ بھائیوں نے لے کے لینا ہے میرے لیے، کیونکہ میں نماز میرے سوال کا جواب دے نہیں پائے. مرزا صاحب نے نبوت کی گواہی دے نہیں پا رہے. جواب آپ کو سورۃ صف آیت نمبر 6 میں واضح لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور میں آپ کو جواب دے کے جاؤں گا. آپ نے مجھ پر یہ بھی لگا دیا کہ آپ کو جناب انگریزی دیا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اور رضی بھائی آپ کی آڈیو پھر چل گئی ہے. ہیلو نماز پڑھنے چلے دوسری خدا کے فضل سے ہیلو تو لوے مولا یار بھی میں اللہ تک وہ اور پھر آڈیو چلا گئے ہو اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا کلر نہیں ہیلو او چڑ کے نماز پڑھنے رکو سنتے پہنی ہے ساری سوال کرو ان نماز آپ نے ویڈیو انجوائے خدا کے فضل سے میں سیکھتے رہے ہیں اسپیکنگ انگلش سیکھتے رہے ہیں اور خدا کے فضل سے بہت کوئی ایسا لفظ ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ نہ بھی آئے تو بندہ پوچھ لیتا ہے. تو اس لیے یہ بھی آپ نے بدزنی اور بلا وجہ اس لیے میرے بارے میں